اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس دوسرے لڑکے حابیل نے کہا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، بس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اس قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، بس اس نے اس کو قتل کر ڈالا، بس وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک گواہ بھیجا، وہ زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، بس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ بس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ ہم نے اپنی تفسیر میں سورۃ مائدہ کے تحت اس قصہ کے بارے میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ ہم اس جگہ ائمہ سلف کی ذکر ہوئی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو اپنے ساتھ والی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام خود حج کرنے مکہ چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمین اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہوئے۔ قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے فصل کا ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم کا مقتول بیٹا زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ دوسرے بھائی کی طرف نہ پھیلایا۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام دونوں کے قربانی کرنے کے موقع پر حاضر تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں دیر کی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق جائزہ لے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہوئی۔ قابیل نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے کاٹ کر درندوں کی طرح اس کو قتل کیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا،
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ یہ حابیل کے اچھے اخلاق اور اللہ سے ڈرنے کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے ہوں تو ان کی سزا یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، یہ قاتل کا آگ میں جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ عز و جل کا فرمان، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ میں تجھ سے قوی و طاقتور ہوں، کیونکہ میں نے اس کا پختہ عزم کیا ہے کہ اس طرح تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام، کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں، بیان کیا جائے گا۔